الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام اور علاقہ بھر سے تشریف لانے والے آپ تمام سامعین ذی قدر، آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں جہاں بڑے جید علماء کرام آپ کو سیراب کر چکے ہیں، مجھ نہ چیز کو بھی اس کانفرنس میں اچانک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ آج کی محفل کے مہمان خصوصی حضرت شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کی شدید علالت کی وجہ سے ان کی تشریف آوری ممکن نہیں ہو سکی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آپ تمام دوست قرآن و سنت کا وعظ سننے کے لیے
توحید و سنت سے محبت لے کر دل میں محبت بسا کر یہاں آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ تمام دوست احباب باوجود ہے کہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی آپ پورے جذبے کے ساتھ جم کے بیٹھے ہیں اور سارے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بڑی دل کو تسلی والی بات ہے، کیونکہ اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ بات سننی ہوتی ہے قرآن و سنت کی، سنانے والا کوئی ہو اس سے تو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سنا رہا ہے وہ سنا کیا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نہ اس معیار پہ ہوں اور نہ آج آپ کے معیار کے مطابق، لیکن چونکہ آپ سے تھوڑا سا واقفیت ہے، تعلق ہے، آنا جانا رہتا ہے، اس لیے امید ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے یہ مسئلہ آج کا حل کر لیں گے، اور قرآن و سنت کا واعظ انشاءاللہ اسی جذبے سے سنیں گے جس جذبے سے ہم نے اپنے مہمانوں سے سننا تھا، سنیں گے نا اسی جذبے سے۔ مجھ سے قبل شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، استاذ العلماء اور میرے انتہائی قریبی عزیز ہمارے بزرگ حضرت مولانا افضل شاکر صاحب، وہ مطلوبہ عنوان کے متعلق سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ آپ نے مسئلہ ختم نبوت ان کی زبان سے سنا ہے۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملا جلا بیان کر دیں ساری باتیں درمیان میں، تو میں کوشش کروں گا ختم نبوت کے عنوان کا بھی لحاظ کروں اور آپ کی فرمائش کا بھی لحاظ کروں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے رسالت بھی اور شان صحابہ بھی اور ختم نبوت بھی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پوری تقریریں ہیں، میں ان کو ایک تقریر میں کیسے جمع کروں، لیکن اللہ مدد کرے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اگر آپ میری وہ بات سن لیں اور ابھی شروع میں اس کو سمجھ لیں، امید ہے وہ تینوں باتیں اس میں آ جائیں گی۔ توحید تو ہمارا ماٹو ہے، مشن ہے، ہماری پہچان ہے عقیدہ توحید، اور رسالت ہماری جان ہے اور ہماری شان ہے، اور صحابہ سے تعلق وہ بھی ہماری پہچان ہے۔ اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں 3 لفظ عرض کروں، 3 لفظ، آپ میرے وہ 3 لفظ ذہن میں بٹھائیں۔ پوری تقریر انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی گھومتے رہیں، دوران تقریر خیالوں میں یا کہیں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے، آخر تک بات آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ پہلا لفظ ہے فطرت، بولیے پہلا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے محبت، تیسرا لفظ ہے نسبت۔ یہی 3 لفظ میں نے آپ کو سنانے، فطرت، محبت
نسبت۔ توحید باری تعالیٰ کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، رسالت و ختم نبوت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اور صحابہ کرام سے والہانہ عقیدت کا تعلق نسبت پیغمبر کے ساتھ۔ تو کوشش کروں گا انہی تینوں لفظوں کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کر دوں، بس عنوان آپ میرا ذہن میں رکھیں گے۔ فطرت، محبت اور نسبت۔ سب سے پہلا لفظ فطرت، توحید کا تعلق فطرت سے۔ فطرت کسے کہتے ہیں جی؟ فطرت آپ آسان اس کا کوئی لفظ لے سکتے ہیں، آپ قدرت کو بھی فطرت کہہ سکتے ہیں، فطرت، قدرت، یا انگلش میں آپ کہتے ہیں نیچر، فطرت۔ توحید کا تعلق فطرت سے اس لیے ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ توحید یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ ہر پیدا ہونے والا فطرت توحید، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اے میرے بندو میری اس فطرت کو تبدیل نہ کرنا، یعنی میں نے تمہیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے وہ فطرت توحید، جس طرح حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو اس کے ماں باپ کا قصور ہے کہ وہ اسے یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں یا مجوسی بنائیں۔ اللہ نے تو ہر بچے کو، پیدا ہونے والے کو فطرت توحید پہ پیدا کیا ہوتا ہے، اس کے فطرت میں ڈال دی ہوتی ہے اللہ کی پہچان، یعنی وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی، وہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسے مسئلہ توحید سمجھنے کے لیے کسی دارالعلوم میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں، مسئلہ توحید کا سمجھنا اس کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے میرے مالک نے۔ کیوں آسان کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت سے توحید کا تعلق جوڑ دیا، یعنی اس جہان میں پھیلائی اپنی آیات، قدرت کی نشانیاں جہان میں پھیلائی، اور پھر عقل اس انسان کو دے دی، اور عقل کے دینے کے بعد پھر اس انسان سے مطالبہ یہ کیا کہ اس عقل کے ساتھ اب سوچ اور فیصلہ اپنی عقل کے ذریعے کر، فیصلہ اپنی عقل کے ذریعے کر۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ذرا مجھے دیں، قرآن پاک کا نسخہ دیں، توجہ کیجئے۔ بات توحید کی آئی ہے تو قرآن تو ضروری ہے۔ قرآن مجید سے میں ایک دو حوالے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔
توحید کا تعلق فطرت سے، یعنی جو بندہ بھی فطرت پہ قائم ہے وہ کبھی بھی شرک والا گناہ نہیں کر سکتا۔ شرک والا گناہ ہمیشہ وہی بندہ کرتا ہے جو اپنی فطرت سے ہٹ جایا کرتا ہے، ورنہ فطرت جو ہے یہ بندے سے کبھی شرک والا گناہ نہیں کروا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ توحید کے دلائل کا جب ذکر کیا، رب کعبہ کی قسم اتنے دلائل تو اللہ نے نقلی قرآن مجید میں نہیں دیے جتنے دلائل اللہ نے عقلی قرآن میں دے دیے۔ یہ جو عقلی دلائل ہیں ہماری اصطلاح میں، تفسیر کی اصطلاح میں، ہمارے شیخ و مرشد رئیس المفسرین اشاعت التوحید و سنہ کے ماتھے کا جھومر حسین علی الوانی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اشاعت التوحید و سنہ کا مصدر، منبع، مأخذ، مرکز، محور، سب توحیدیوں کا مرشد اور قائد، قرآن کریم کا عظیم مفسر اس صدی کا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں توحید کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیے ہیں۔ یہ جو عقلی دلائل ہیں یہ سارے فطرتی دلائل ہیں، یعنی میں تو فطرت کہہ رہا ہوں، حضرت صاحب کی اصطلاح میں انہیں دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دلائل عقلیہ جتنے قرآن میں بیان ہوئے یہ سارا کیا ہے جی؟ فطرت۔ بولو صاحب کیا ہے؟ تھوڑی سی میں اس کی جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پہلا خطاب کر رہے انسانوں سے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ وہی پروردگار کون؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہی نا جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اس خلاق عالم کی قدرت کی کاریگری کتنی کمال کو پہنچ جاتی ہے، ایک گندے قطرے پہ کس طریقے سے کاریگری کی ہے۔ کل تو وہ نطفہ تھا، کل تو وہ ناپاک تھا، کل تو وہ رذیل ذلیل تھا، من ماء مہین، وہ ذلیل نطفہ، وہ قطرہ ناپاک، لیکن قدرت کے کاریگری ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے 3 اندھیروں میں اس نے کی ہے کہ اسی قطرے پہ نقشے بناتا رہا، اسی قطرے کو خون میں تبدیل کرتا رہا، اسی خون کو پھر لوتھڑے میں تبدیل کرتا رہا، اسی لوتھڑے کو پھر بوٹی بناتا رہا، اسی بوٹی کو پھر ہڈی بنا دیا، اسی ہڈی پہ پھر گوشت پوش چڑھا دیا، پھر اسی خون، اس ہڈی اور گوشت کے اس لوتھڑے میں نقشے اور نین بنا دیے، اسی میں سے آنکھیں بھی بنائی، کان بھی بنائے، ہونٹ بھی بنائے، چہرہ بھی بنایا، ہاتھ بھی بنائے، پیر بھی بنائے، اندر کے نظام، باہر کے نظام، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیے۔ آنکھیں بنائی، بصارت والا نور رکھ دیا، کان بنائے، سماعت والی طاقت رکھ دی، زبان بنائی، گویائی والی صفت رکھ دی۔ سبحان اللہ، کیا کیا پڑھا جائے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، آج توڑی ڈھلی یہ پریشان ہوئے بیٹھے ہو شاہ صاحب دی جدائی کہو سبحان اللہ۔ اور شاہ صاحب نہیں آئے تو سبحان اللہ نال کیڑی کاوڑے تو انہوں
آپ دعا کرو اللہ ان کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ بولو توحید کا مسئلہ جھوم جھوم کے سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھو میں نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر کس طریقے سے میں نے تمہیں پالنا شروع کر دیا، زمین تمہارے لیے میں نے بچھونا بنا دیا، آسمان کو میں نے تمہارے لیے چھت بنا دیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اس آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا بارش کی شکل میں، اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اسی بارش کے پانی سے تمہارے لیے میں نے پھل بھی اگائے، فروٹ بھی اگائے، غلہ بھی اگایا، اناج بھی اگایا، اسی میں سے ہر طرح کی نعمت میں نے تمہارے کھانے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیدا کر کے تمہیں نصیب کر دیے۔ یہ چند فطرت کی چیزیں اللہ نے اپنی پہچان اور اپنی توحید کے لیے بیان کی اور فرمایا او انسان میری ذات کی پہچان تیرے لیے مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اوپر دیکھ تو آسمان میری پہچان کروانے والا، تو نیچے دیکھ تو زمین میری پہچان کروانے والی، تو سورج کو دیکھ تو میری پہچان کروانے والا، تو چاند کی میٹھی روشنی کو دیکھ تو میری پہچان کروانے والا، تو ستاروں کی جگمگاہٹ دیکھ تو میری پہچان کروانے والا، تو دریاؤں سمندروں کی روانی دیکھ تو میری پہچان کروانے والا، تو سمندروں کی جولانی دیکھ تو میری پہچان کروانے والے، تو پہاڑوں کی بلندی دیکھ تو میری پہچان کروائے ہے، تو دیکھ ان درختوں کو جھومتے ہوئے تو وہ بھی میری پہچان کروانے والے، تو اس غلے اس اناج کو دیکھ تو وہ بھی میری پہچان کروانے والے، تو گائے کو دیکھ جو چارہ کھا کے تجھے خالص دودھ بنا کے پیش کرتی ہے، تیرا جانور بھی تجھے میری پہچان کروانے والا، تو ان رستوں کو دیکھ جن رستوں پہ چل چل کے تو دنیا میں سفر کرتا ہے، یہ رستے دیکھے گا تو رستے بھی میری پہچان کروانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں بادل جمع ہوتے ہیں، بارش برستی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، یہ بارش کا برسنا، یہ نظام بھی میری پہچان کروانے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی قدرت کی نشانیاں ہیں، کارگریاں ہیں، یہ ساری فطرت ہے، اور میں اسی چیز کو دلیل بنا کے تجھے مسئلہ توحید سمجھا رہا ہوں۔ جب ان ساری چیزوں کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے، نہ کوئی نبی بنانے والا، نہ کوئی ولی بنانے والا، نہ کوئی پیر بنانے والا، نہ فقیر بنانے والا، نہ کوئی عرشی بنانے والا، نہ کوئی فرشی بنانے والا، نہ کوئی زندہ بنانے والا، نہ کوئی مردہ بنانے والا، نہ کوئی اپنا بنانے والا، نہ پرایا بنانے والا، نہ جن بنانے والا، نہ فرشتہ بنانے والا۔ جب کوئی بھی ان چیزوں کو بنانے والا کوئی نہیں، آسمان کو بلندیاں دینے والا کوئی نہیں، زمین کو پستیاں دینے والا کوئی نہیں، پھولوں کو خوشبو دینے والا کوئی نہیں، سورج کو چمک دینے والا کوئی نہیں، چاند کو مٹھاس والی روشنی دینے والا کوئی نہیں، اور اسی طرح میٹھا اور خالص دودھ بنانے والا کوئی نہیں۔ جب ساری کائنات میں میرے علاوہ کوئی ذرہ بھی نہیں بنا سکتا تو اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ توجہ کریں جی، یعنی فطرتی چیزیں اللہ نے قرآن میں پھیلائی ہیں، فطرت کو بیان کیا۔ میں نے ایک اور حوالہ نکالا ہے، یہ ہے تو 2 لمبے رکوع ہیں،
آپ کو بتاتا ہوں ویسے حوالہ آپ پڑھیں سورۃ النحل 14واں پارہ پہلے 2 رکوع، کبھی فرصت ملے تو ان کا ترجمہ بیٹھ کے پڑھیں۔ میں ذرا جلدی اس میں سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں انہیں عرض کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ فطرت، اللہ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، آسمان کو پیدا کرنے والا اکیلا، زور سے بولو، آسمان کو پیدا کرنے والا اکیلا، خلق الانسان من نطفہ، نطفے سے اتنا خوبصورت انسان بنانے والا بھی اکیلا، والانعام خلقها، اور اپنی قدرت کی کاریگری سے جانوروں کو بنانے والا وہ بھی اکیلا اللہ، وہی جانور۔ اچھا میں بھول گیا، میں نہ کھیانے تو سب پنجابی شاید بیان کر رہے، اچانک مجھے خیال آ گیا۔ ہاں جی میں تے بالکل ٹھیک ہے، میں تو کر دئی اردو اچھا، لیکن اچھا میں تم تھوڑے سنانا، تم پسند آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر اردو شروع کر دیں۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ فرمان دن وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ اللہ نے، اے اللہ تعالیٰ نے جانوراں دی تخلیق نو ذکر کیتا، پھر جانوراں دے وچوں ملن والے فائدے اللہ تعالیٰ نے گنے، تے اے دسیا جو اے سارے فائدے تانوں پہنچاون والا کلا اللہ۔ اللہ فرمان دل انہاں جانوراں دے ذریعے تواڈے واسطے زینت تے خوبصورتی تے فخر ہوندا ہے۔ جس ویلے صبح شام اس ریوڑ نو نکل دیو چراون واسطے تے تواڈے واسطے فخر تے خوبصورتی دی گل ہوندی۔ اللہ فرمان دل ایو جانور تواڈا بوجھ لد کے ایک شہر تو دوسرے شہر منتقل کرن، اے جڑا تانوں وصف دیتا ہے تے تانوں سہولت دیتی ہے، اے سہولت بھی تانوں دیون والا کلا اللہ۔ اللہ فرمان دین والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اے جڑے میں جانور بنائے بالخصوص اے دے وچوں گھوڑا، خچر تے گدا، اے ایسے جانور ہیں جس دی اتے تساں سواری بھی کر دیو تے توڑے بوجھ بھی ایک علاقے تو دوسرے علاقے جو منتقل کر دے راندل۔ سبحان اللہ، اے بھی اللہ نے اپنی قدرت کا شاہکار ذکر کیتا۔ اگے اللہ فرمان دل هو الذی انزل من السماء وہ اللہ اس دی ایک قدرت اے بھی ہے کہ او آسمانہ تو بارش دا پانی نازل کردہ ہے، پاکیزہ پانی، اس نو تجھا پیندے بھی ہو، پھر اسے بھی چون درخت بھی اگ دینتے، اسے بھی چون نباتات اے بھی اگ دے راندل۔ یُنبِتُ لَكُمْ بِالزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اللہ نے چند گنے اسے وچوں نکل دیئے توڑی کھیتی، اسے پانی نال زیتون میں پیدا کرا، اسے پانی دے نال کھجور دا درخت پیدا ہوندہ ہے، اسے پانی دے نال انگوراں دے بیلہ جڑین واللہ او نکل دیئن، من کل ثمرات،
کیڑی کیڑی چیز نو میں گنا، ہر پھل اسے پانی دے ذریعے اگدا ہے، ہر فصل اسے پانی دے ذریعے اگدی ہے، ہر باغ اسے پانی دے ذریعے اگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ ویکھو ایک اور تانوں اپنی قدرت دی نشانی دساں، اے جڑا دن تے رات دا نظام خاموشی دے نال بدلدا رہندا ہے، اس دن تے رات دے نظام نو بر وقت تبدیل کرن والا بھی کلا اللہ۔ اور اللہ فرماندے والشمس والقمر والنجوم، اے سورج تابانیاں والا، اے چند مٹھی روشنی والا، اے ستارے جگمگاہٹ والے، انہاں نو ہی تواڈے کم میں چلا من والا کلا اللہ۔ اللہ فرماندے ما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، اے جڑے زمین وچ میں رنگ پھیلا چھوڑے کدائیں ویکھو ہر طرح مختلف رنگا رنگ دے پھلن پھلن فروٹن سبزیاں تے اناجن، جتنا کچھ پھیلایا اس دے اوتے بھی قدرت دے کاریگری کرن والا کلا اللہ۔ پانی دا تا رنگ کوئی نہیں لیکن بے رنگ پانی چو رنگ برنگے پھل پھل اگاون والا اے بھی کلا اللہ۔ پانی دا تا ذائقہ کوئی نہیں لیکن بے ذائقہ پانی بچوں طرح طرح دے ذائقے پیدا کرن والا بھی کلا اللہ۔ اللہ فرماندے اگلی میری قدرت دی نشانی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ اسے سمندر وچوں تازہ مچھلی دا گوشت تانوں کھواون والا بھی کلا۔ تو سب مچھی دے ناتے بڑا بولے ہو یار، سبحان اللہ۔ اللہ پاک بھئی تو انہوں نصیب کرے، اچھا مچھی بھی نصیب کرے تے مچھی دی کلیجی دا ناشتہ بھی تو انہوں اللہ نصیب کرے۔ حدیث میں آتا ہے نا جنتیوں کو جو سب سے پہلی غذا دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی، یہ ہوندی کو نہیں دنیا اشتا نا، مچھلی میں تو کلیجی ہوتی ہی نہیں، وہ ایک ایسی چیز تمہاری سب سے پہلے مہمان نوازی اللہ نے تیار کر رکھی ہے جڑی دنیا چ موجود ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی اگلا میرا قدرت دا شاکار، اور اسے سمندر وچوں تسا کر دے ہو مختلف موتی مونگے طرح طرح دے زیور بن دن انہاں نال وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ۔ اگلا میرا قدرت دا شاکار، اسے سمندر جتوڑے ٹنا وزنی جہاز چل دے راندل تے سمندر اپنی پیڑ دے اتے لے کے تے انہاں نو تیراندہ راندہ ہے، وہ ڈوب دے نہیں، وٹا پانی وچ سٹو تے ڈوب دے، اے ہزاراں ٹن تے لکھاں ٹنہ دے بحری جہاز ڈوب دے نہیں، انہاں نو سمندر دی پیڑ دے اتے چلاون والا کلا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگے فرمان دے اگلی میری فطرت تے قدرت میں شاکار، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اگلا میرا قدرت کا شاکار ہے کہ میں اس زمین نو قابو کرن واسطے اتے پہاڑا دیا میخاں ٹھوک دیتیاں تاکہ تانوں ہلاندی نہ روے تے تنگ نہ کر دی روے، اے سمن اے پہاڑا دیا وزنی میخاں زمین دے اتے گار دے من والا بھی کلا اللہ۔ اگے اللہ فرمان دے وَأَنْهَارًا نہرہ چلا من والا بھی کلا اللہ، وَسُبُلًا تے رستے پیدا کرن والا بھی کلا اللہ۔ یہ رستے نہ ہوندے بندہ گھروں نکلے آتے پھر مڑ کے کدی گھر نہ آ سکے، انہیں ہے کہ نہیں؟
یہ رستے ہی ان کے اسی انہوں دے ذریعے واپس گھر پہنچان دے اپنے رشتہ دار دوست. ایک بہت بڑی اللہ دی نعمت. اگے اللہ فرمانے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستاریاں دی اس ستاریاں دے ذریعے کشتیاں آلے رستے تلاش کر دل. اے ستاریاں نور رستے ڈھوٹن دا ذریعہ بنا من والا بھی کلا اللہ. اللہ تعالیٰ انہا دو رکھوںوہ میں جو فطرت دا اللہ نے کیسا شاہکار نمونہ پیش کیتا ہے. عقلی دلائل دا شاہکار نمونہ پیش کیتا ہے. ایک کیوں پیش کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساڑی عقل دے اتے اپیل کیتی ہے. او میرے بندیوں ذرا سوچو تا صحیح, کیوں تنوں دھکا لگ گیا؟ کیوں تسا میرے کولوں مایوس ہو گئے؟ کیوں میرے نال تسا شریک بنائے؟ کیوں تسا میرے نال ہورا نور لایا؟ کیوں تسا میرے نبیاں تے ولیاں تے پیراں تے فقیراں وچوں میرے نال رلا کے تے میرے مقابلے چ کیوں کھڑا کیتا؟ انہاں دی حیثیت بھی ویکھو تے میری حیثیت بھی ویکھو. انہاں دی حیثیت کیا ہے؟ انہاں دی حیثیت کیا؟ انہاں کچھ بھی پیدا زور نال بولو کسے کچھ پیدا نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ ایک مقام تے فرما دیں سورۃ الحج ان الذین تدعون من دون اللہ, جنہوں اللہ تے سوا پکار دیو والذین یدعون من دونہ, ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ پیدا. ایک موقع تے اللہ فرمایا لن یخلقو ذبابا, مکھی بھی پیدا نہیں کیتی. وہ ایک پاسے او جڑا کچھ پیدا نہیں کرن والے, اور دوسری طرف اے اتنا بڑا شاہکار طاقتاں دا مالک کلا اللہ جڑا آسمان بھی بناوے تے زمین بھی بناوے, انساناں نو بھی بنایا, جانوراں نو بھی بنایا, گھوڑے تے خچر تے گدے نو بھی بنایا, آسمان تو بارشاں بھی برسائیاں, او دے وچوں کھیتیاں تے زیتون تے کھجور تے انگور بھی اگائے, دن تے رات دا نظام بھی چلایا, سورج تے چند تے ستاریاں نو بھی مسخر کیتا, زمین دے اتے طرح طرح دے مختلف قسم دے پھل فروٹ رنگ برنگے بھی پیدا کیتے. اسی طرح تو انہوں مچھلی دا تازہ گوشت بھی کھوایا, اسی طرح تو انہوں کشتی نو بھی سمندر دے اتے چلایا, پہاڑا دیاں میخاں بھی ٹھوک دیتیاں, نہرہ بھی چلا دیتیاں, رستے بھی توڑے واسطے بنا دیتے, ستاریاں دے ذریعے تو انہوں رستے تلاش کرن دا فن بھی دے چھوڑیا. اللہ تعالیٰ فرمان دے انہوں میں نو ایک جواب دیو, ایک پاسے سب کچھ بنامن والا اللہ تے دوسرے پاسے کچھ بھی نہ بنامن والے. افمن یخلق کما لا یخلق, کہ ہو گیا توڑی عقل نو اے فیصلہ توڑے کلوں کیوں نہیں پیا ہوندا کہ تساں انہاں نو میرے نال چرا لایا جنہاں کچھ بھی پیدا نہیں کیتا. میں سب کچھ پیدا کرن والا تے انہاں کچھ بھی اس کائنات وچ پیدا نہیں کیتا. سبحان اللہ. اللہ فرمان دے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ دیاں طاقتاں تا بڑیاں با کمال, اس دا قدرت تا نظام تا بڑا بے مثال, لیکن جنہوں اس تو سوا تسی بلاندے راندے ہو. اللہ فرمان دے لا یخلقون شیئا, انہاں کچھ بھی نہیں بنایا, وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیتے گئے, اموات غیر احیاء, اموات وہ بے جان ہیں, غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں, مردے ہیں, بے جان ہیں. ما یشعرون ایان یبعثون. اور یار اگر وہ فی الحال زندہ ہیں تو کل انہوں نے مر تو جانا ہے, یا اب مر گئے یا پھر مر جائیں گے. جو بھی دنیا میں ہے وہ موت پا جائے گا, اور جو موت پا جائے, جس کے ہاتھ میں پیدائش کی طاقت نہ ہو, جس کے ہاتھ میں نہ ربوبیت ہو, نہ خالقیت ہو, نہ ملک ہو, نہ ملک ہو, نہ تصرف ہو, نہ تدبیر ہو, وہ بلا اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کائنات کا کرتا دھرتا، سب کچھ بنانے چلانے نظام، ہر طرح کے ہر بندے کی ہر حاجت ضرورت کو پر وقت پورا کرنے والا وہی ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں اور سب اختیار ہے۔ جب سب کچھ طاقتیں اور پیدائش اور چلانے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر ساری عبادتوں کے لائق بھی اکیلا۔ یہ ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اے دے واسطے سانو کہ نہیں ہور جا کے کسی کو پوچھن دی ضرورت نہیں، عقل استعمال کر۔ عقل یہی کہتی ہے جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ توحید کا تعلق فطرت سے ہے۔ بولو جی، توحید کا تعلق فطرت سے ہے۔ توحید سمجھانی ہے کسی نو تو عقلی گلاں نال سمجھا، تاکہ یہ نعرہ بلند ہو جائے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی الہ نہیں کائنات میں، الہ ہے تو صرف اکیلا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا۔ تھوڑا پانی دینا۔ درود شریف پڑھو جی ایک بار، اللہم صلی علی محمد۔ ایک بات صرف فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ میرا موضوع ادھورا نہ رہے، توحید کا موضوع پورا ہو جائے۔ توحید ہے لا الہ، صرف یہ سمجھانا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے۔ وہ اس لیے سمجھانا ہے کہ ہمارے ہاں دوست پڑھتے لا الہ الا اللہ ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ حالانکہ کلمے میں اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں کہ مجھے خالق مالک رازق مان۔ کلمے مطالبہ کوئی اور ہے، وہ سمجھیے ذرا وہ کون سا مطالبہ ہے۔ وہ مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کیونکہ کچھ اللہ کی صفات ربوبیت ہیں، رب والی صفتیں، اور کچھ اللہ کی صفات الوہیت ہیں۔ کلمے وچ مطالبہ ربوبیت دا نہیں، کلمے وچ مطالبہ الوہیت دا ہے۔ ربوبیت اللہ کے افعال ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صفات ربوبیت۔ اللہ اس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں اور جدہ سارا کچھ بناون والا میں ہاں، اس واسطے میں مطالبہ کیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر عبادت بھی کریا کرتے صرف کلے اللہ دی کرے۔ الوہیت کا مطالبہ ہے، ربوبیت کا مطالبہ، کیونکہ رب تو اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے۔ یہ مکے کے مشرک بھی اللہ کو رب مانتے تھے۔ اس واسطے اساڑا اشاعت التوحید و سنہ دا سارا زور اسے مشن تے صرف الحمدللہ کہ اسی اللہ دی مخلوق نو اللہ دے در دی پہچان کرواؤں۔ مخلوق اللہ دے در تو ناراض ہے، بھولیے انہاں اور کئی آستانے تے دربار بنا لے اللہ اللہ۔ لہذا یہ میری بات کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری بات پہ آئیے، دوسری بات کون سی ہے جی؟ محبت۔ بولیے کیا ہے؟ محبت۔ اللہ اللہ، رسالت کا تعلق محبت سے ہے، رسالت کا تعلق محبت سے ہے، محبت سے ہے۔ کس طریقے سے ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کیوں کرنی؟ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ نے محبت کے 4 سبب لکھے ہیں۔ کتنے؟ جمال، کمال، نوال،
اتصال. جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں. کسی سے محبت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے, یا محبت ہوتی ہے کمال, اس میں کوئی صفت کمال ہے, آپ کے دل میں اس کی محبت آ جاتی. مثال, اچھا قرآن پڑھتا ہے, رنگ بھامے کالا ہے, لیکن اس کی جو صفت کمال ہے آپ کو محبت ہو جاتی. اچھا کاریگر, اس کی کاریگری کا فن اس کے پاس ہے, آپ کو اس سے محبت ہو جاتی. تو محبت یا جمال کے ذریعے یا کمال کی وجہ سے, یا نوال. نوال احسان کو کہتے ہیں. کس کو؟ احسان. کوئی توڑے نال احسان کرے تو سا جان دے ہی نہ وہ تو سانو محبت آٹومیٹکلی ہوندی ہے. یار میں اس کو جانتا ہی نہیں, لیکن یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر گیا, آپ کو محبت ہو جاتا ہے. اور چوتھا محبت کا جو سبب ہے وہ ہے اتصال. رشتہ قریبی جتنا ہوگا محبت اتنی زیادہ ہوگا. اب ذرا سنیے, اگر محبت دیں ہو چار سبب تو پھر حق بنتا ہے کہ سب تو زیادہ محبت اللہ دے نبی دے نال کیتی جائے, کیونکہ جمال محمدی تو ود کے جمال اس دنیا تے ہور کوئی نہیں, کسے دا بھی نہیں. میرے نبی کریم نو اللہ نے جمال اتنا اعلیٰ نصیب فرمایا. سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. رسول اللہ دے حسن ورگا حسن ہور کسے دا. سب تو زیادہ حسن اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا, لنا شمس وللآفاق شمس, لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمسی طالع بعد العشاء. فرما دیا سورج کتنا حسین ہے, لیکن سورج تو ود کے اللہ نے میرے نبی نو حسن دیتا, چمکار دیتے, خوبصورتی دیتی, حسن دیتا, جمال دیتا. اتنا جمال کہ سورج تے شام دے ٹائم غروب ہو جاندہ ہے, غروب ہو ویندہ ہے سورج, لیکن میرے نبی کریم دے کمال, میرے نبی کریم دا جمال وہ ایسا جمال ہے کہ عشاء تو بعد بھی میرے نبی دے حسن والا سورج چڑھیا. میرے نبی دے حسن دا سورج کدی غروب. سبحان اللہ. اس واسطے حسان بن ثابت فرمایا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت اے عہدہ اللہ دے نبی نے دیتا. 3 شاعرین اللہ دے نبی انہوں نے مقرر کیتا کہ میری طرفوں تو سا کافرانو جواب دے منائے. نبی کریم دی ذات دے اتے اٹھن والے اعتراض, آپ دی ذات دے اتے کیچڑ اچھالن والے انہوں جواب دے من واسطے مورچے تے بٹھایا گیا حسان بن ثابت نو. تے حسان بن ثابت نے میرے نبی دی تعریف اپنے شعراں وچ کیتی تے فرمان دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو ہتھ
تواٹھوں ود حسین میں نہیں ویکھیا ویکھاں کہ میں تواٹھوں ود خوبصورت کسے ماں جڑے ہی نہیں تو انتے اللہ نے انج بڑا دیتا جی میں تساں فرمائش کی تھی ہر عیب تو پاک اللہ نے میرے نبی کریم نو بنایا جی میں آپ فرمائشاں کر دے رہے اللہ انجے میرے نبی نو بنا دا حسن با کمال ساڑھے دوست بہوں حسن بیان کر دن کرنا بھی چاہی دا ہے لیکن ایسا آتے ہیں یار حسن بھی بیان کرو تے میرے نبی دی سیرت بھی بیان کرو صرف صورت کی رٹ لگاتے رہو گے اور سیرت کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی کام ادھورا ہے نا تو وہ تو اسی انہوں نے سیرت دی دعوت دے بھی ہے تو وہ آدھے منکر ہیں اے گستاخ ہیں اے نبی مندے نہیں اے کوئی چھوٹی جی گل ہے جیڑی کسے کر دیتی ہے کہ نبی دے گستاخ ہیں تے نبی مندے نہیں بولو یہ چھوٹی گل ہے بولو بھائی چھوٹی گل ہے کیا منافرت پھیلی ہوئی ہمارے معاشرے میں کس طرح ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے اللہ اللہ حضرت ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرمان دن کننا عند رسول اللہ اسی اللہ دے رسول دی محفل چ بیٹھے آسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بطہور پانی منگوایا وضو واسطے سنیے ذرا اللہ دے نبی نے وضو شروع کیتا تے آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے کلی فرمائی چہرہ دھوتا بازو پیر جس طریقے پورا طریقہ وضو دا اللہ دے نبی نے وضو فرمایا ابو قراد فرمان دن اسی سارے نبی کریم دے دائیں بائیں گھیرا بنا لیا جیڑا پانی میرے نبی کریم دے وجود دے نال لگے اسی ہوتا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں ڈگن دیتا اسی اس نو لے کے پی لیا اسی انہوں اپنے چہرے تے مل لیا بدن دے نال مل لیا تے اللہ دے نبی پوچھیا تسی انج کیوں کیتا ہے تے ابو قراد کہندے نے یا رسول اللہ اسی اس واسطے کیتا ہے تاکہ سانو تواڈے نال محبت جوئے اس محبت دی وجہ تو اساں تواڈے بدن دے نال لگے ہوئے پانی نو بھی برکت سمجھے سبحان اللہ اے صحابہ کرام دی محبت تے اگو اللہ دے نبی جی نے فرمایا اے تے تسی محبت کیتی ہے میرے نال لیکن میں کہنا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تے اللہ دا رسول بھی تواڈے نال محبت کرے تے وقت تانوں اے کم کرنا چاہیے ہے کہ جدوں بھی تواڈے کول امانت رکھوائی جائے تے خیانت نہ کرو کسے دے نال دھوکا یا فراڈ نہ کرو جدوں بھی بولو تے سچ بولو تے جھوٹ نہ بولو اپنے پڑوسیاں دا خیال کرو تے حقوق ادا کرو یعنی صحابہ دا سارا توجہ تے خیال جس ویلے صورت محمدی وال ہویا اللہ دے نبی نے فوری طور تے انہاں دے خیال نو سیرت والے پاسے موڑ دیتا اسی بھی اپنے نبی دی سنت دے اوتے عمل کر دیا اج لوگ صرف صورت والے پاسے خیال کر کے میرے نبی دی سیرت نو چھوڑ گئے اساں نبی دی سنت دے اوتے عمل کر دیا صورت نو بھی بیان کر دیا تے سیرت والا رخ بھی دنیا نو دس دے رہا اے میرے نبی دی سنت ہے جب لوگ صورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں تو انہیں کدھر موڑنا چاہیے بولو سیرت کی طرف میرے نبی فرمایا ٹھیک ہے یہ تو تم نے کر لیا محبت کی وجہ سے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے تو پھر اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو احکام میں نے دیے ان پہ عمل کرو بھائی یہ محبت تمام تب ہوتی ہے نا میں محبت کرتا رہوں اگلے سے محبت کرتا اگلا میرے لئے ویکھے ہی نہیں تے میری محبت کا کوئی فائدہ ہے محبت کا فائدہ تب ہے جب چاہت میرے دل میں ہے تو اگلا بھی مجھ سے چاہت رکھے تب تو محبت کا فائدہ ہے تو رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ تے لبیک یا رسول اللہ تے لبیک یا رسول اللہ وہ دیکھیں ہی نہیں تیری طرف ان کے توجہ دھیان نہ ہو تیری طرف وہ تجھے اپنے دل میں بسانا نہ چاہیں وہ تجھے دیکھنا نہ چاہیں وہ تجھے ملنا نہ چاہیں پھر تیری میری محبت نہ تمام ادھوری نہ کس رہ گئی نہ کام نہ مراد ہو گئے خائب و
خاسر ہو گئے. کامیاب تب ہوں گے جب وہ بھی ہم سے محبت رکھیں. تے اللہ دے نبی دسیا میں محبت تاں کرنی ہے تواڈے نال جدوں تساں میری سیرت دے اوتے عمل کرو. ربیع الاول کا بھی تو پیغام کچھ آپ کو بتا جاؤں نا. اللہ اللہ، یہ ربیع الاول کا مہینہ سیرت محمدی کے پرچار کا مہینہ. میں سیرت کا پرچار کیا کرو میرے بھائیوں دوستو. سیرت کی بات اگر نہیں کرو گے محض جھنڈیاں لگا کے خوش ہو جاؤ گے، جلوس نکال کے خوش ہو جاؤ گے، محض مصنوعی پہاڑیاں بنا کے اگر خوش ہو جاؤ گے، محض بریانی کی دیگیں کھا کھلا کے خوش ہو جاؤ گے، یا محض تم لائٹنگ کر کے خوش ہو جاؤ گے، یا اس طریقے کے جو رسمی رواج آ گئے عید میلاد النبی منانے کے، اور اس میں ایسی ایسی بے ادبی اور گستاخیاں لوگ کر جاتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. بینک سود پہ سارا نظام چلاتا ہے، میرا نبی سود سے روکتا ہے، اور سود کو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کہتا ہے. یہ میلاد والا عاشق جناب اسی بینک پہ میلاد کا جھنڈا لگا دیتا ہے. جیسا ہی نا میلاد کی، میلاد والا نبی کہتا ہے سود حرام ہے، اور یہ نبی کے میلاد کا جھنڈا بینک پہ. رشوت کے دفاتر پہ میلاد کا، سین میں آتے میلاد دے جھنڈے لگے ہوئے، چوکوں میں میلاد کے جھنڈے، نیچے برہنہ عورتیں گزرتی ہیں اپنے جسم کے ابھار دکھا کر، باریک لباس پہن کر، اپنے سر سے حیا کا دوپٹہ اتار کر گزرتی ہیں. اور اس طریقے سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مل کے رات کو ماڈل بازار میں آتے ہیں، وہاں ماڈل دیکھے جاتے ہیں. خوبصورت ماڈل کس نے بنایا ہے؟ وہاں اس طریقے سے پارک کا ماحول دے کے میرے نبی کریم کے حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے. اپنے ایمان سے سوچ کے بتائیے کہ اس طرح کا ہمارا رویہ کیا نبی کریم کو خوش کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، یہ رویہ رسول اللہ کو خوش کر سکتا ہے؟ کون سا رویہ خوش کر سکتا ہے رسول اللہ کو؟ سیرت والا. بولو سیرت والا. نمازی بنتے اللہ دے نبی خوش، سود چھوڑتے او خوش، رشوت نو چھوڑتے او خوش، حقوق العباد ادا کرتے میرے نبی کریم خوش، شراب چھوڑتے میرے نبی کریم خوش، جھوٹتے جھوٹی گواہی نو چھوڑتے میرے نبی خوش، لوکاں دے حق مارنے چھڑ دیتے میرے نبی تیرے نال خوش. اس واسطے میرے نبی دی خوشی میلاد تے جھنڈے تے لیٹاں تے جلسے تے جلوساں وچ نہیں. میرے نبی دی خوشی اگر لینی ہے تو میرے نبی کریم دی سیرت دے اتے عمل کرنا پائے گا. یہ تا اللہ قرآن جو فرمانے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اساں تواڈے واسطے اپنے نبی دی زندگی نو خوبصورت نمونہ بنا چھوڑا. تو میرے نبی سے محبت کرنی ہے، اور محبت ہوگی تو عمل ہوگا سیرت پہ. لہٰذا محبت حسن کی وجہ سے کرتے ہو تو حسن سب سے زیادہ میرے نبی میں، محبت کمال کی وجہ سے کرتے ہو تو سب سے زیادہ کمال بھی میرے نبی میں. آدم علیہ السلام کے کمال میرے نبی میں، نوح کے کمال بھی میرے نبی میں، ابراہیم و اسماعیل کے کمال بھی میرے نبی میں، یعقوب و یوسف کے کمال بھی میرے نبی میں، زکریا یحییٰ کے کمال بھی میرے نبی میں، داؤد و سلیمان کے کمال بھی میرے نبی میں، موسیٰ و عیسیٰ کے کمال بھی میرے نبی میں. اللہ نے سارے نبیوں کے کمالوں کو چن چن کے اکٹھا کر دیا، اور اسی اکٹھے گلدستے کا نام محمد رسول اللہ رکھ دیا. لہذا کمال اللہ نے سارے میرے نبی کریم میں جمع کر دیے. کتنے کمال ہیں، اتنے کمال ہیں کہ میرے نبی کریم کی ذات کو اللہ نے مجموعہ کمالات بنا دیا. سارے نبیوں کے کمالات جو پہلے ان کے اپنے دور میں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اور سارے کمال جڑے اللہ پہلے نبیوں چ رکھے انہاں سارے انو جمع کر کے اللہ نے وجود محمد بنا چھوڑا.
وہ یار رسول اللہ دی تعریف ہو رہی ہے تو کیویں سستی تو نو چڑھی ہوئی ہے؟ ذرا زوردار نعرہ لگاؤ ایک میرے نبی کریم کسی اللہ بیٹھے جی بیٹھے نوال اے تیسرا سبب محبت دا نوال احسان جے کوئی کرے تے محبت ہو جاندی ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے سب تو وڈا توڑا محسن تا میرا نبی بن کے آیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تو سا جہنم دے گڑے دے کنارے کھلوتے آئے میرے نبی نے پچھوں آکے تانوں پکڑ کے جہنم میں ڈگن تو بچایا تے جہنم میں جان تو بچایا اس تو وڈا احسان بلا کون دے سکتا ہے میرے نبی کریم کتنے وڈے محسن ایک کلمہ میرے نبی دا احسان ایک قرآن آمنا میرے نبی دا احسان ایمان دا ملنا میرے نبی دا احسان ایمان دا ملنا میرے نبی دا احسان نماز دا ملنا میرے نبی دا احسان سجدہ اللہ نو کرنا میرے نبی دا احسان شرک تو بچاونا میرے نبی دا احسان اچھے اخلاق دیونا میرے نبی دا احسان اچھے معاملات سمجھاونا میرے نبی دا احسان عبادتاں دیونیاں میرے نبی دا احسان کعبہ تے قبلہ میرے نبی دا احسان زمزم دا پانی میرے نبی کریم دا احسان کعبے دا دروازہ میرے نبی دا احسان صفا مروہ دے چکر میرے نبی دا احسان حج بیت اللہ میرے نبی دا احسان عمرے دی سعادت میرے نبی دا احسان روزے والی نعمت میرے نبی دا احسان قرآن دی تلاوت میرے نبی دا احسان اچھی بول چال میرے نبی دا احسان نظر دا حیا میرے نبی دا احسان کنہ دی سماعت دی حفاظت میرے نبی دا احسان دلان دے پاکیزہ خیال میرے نبی دا احسان خدمت خلق میرے نبی کریم دا احسان جتنی شریعت میرے نبی دا احسان رمضان میرے نبی دا احسان لیلۃ القدر میرے نبی کریم دا احسان یہ سارے احسان اللہ میرے نبی دے ذریعے اپنی امت دیوتے کیتے اس واسطے جدو توڑا سارا سب تو وڈا محسن محمد الرسول اللہ توت سب تو وڈی محبت بھی تو نو کرنی ہے تا محمد الرسول اللہ اے نعرے لانا لے بچارے اتنا زور لا رہے ہیں تسی کیوں نہیں بول دے ہو ڈھیٹ ہوئے بیٹھے ہو کیوں تھک گئے ہو تو وقت کریے دعا ہاتھ تے چاہو یار اوہ میں نو روان دے محبت دا چوتھا سبب اتصال قریبی رشتہ بولو قریبی رشتہ ہوئے تے محبت ہو جاندی سانو سب تو بڑا قریبی رشتہ ساڑھے نبی والا ملیا میرے باپ دا رشتہ بھی اتنا قریبی نہیں جتنا نبی دا رشتہ قریبی میرے بچیاں نال میرا رشتہ اتنا قریبی نہیں جتنا نبی دے نال رشتہ میرا بیوی دے نال اتنا قریبی رشتہ نہیں جتنا نبی نال رشتہ میرا رشتہ داران دے نال اتنا محبت دا رشتہ نہیں جتنا نبی دا رشتہ میرا پڑوسیاں دے نال محبت دا اتنا رشتہ نہیں جتنا نبی دا رشتہ میرا جناب دوستاں دے نال محبت دا رشتہ اتنا قریبی نہیں جتنا نبی دے نال میرا رشتہ لہذا سب تو وڈا ساڑا رشتہ جڑا ہے وہ قریبی اللہ دے نبی نال ہے کیونکہ اسی مومنی تاں بڑھ دے آجدوں ساڑا سب تو وڈا تعلق نبی نال ہو جائے وہ جی میں حدیث پاک چاندہ ہے لا یومن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ و والدہ والناس اجمعین اتنے تائیں تو سب مومن نہیں بن دے جتنے تائیں اپنے بال بچیاں تو ود کے اللہ دے نبی نال محبت نہ کرو ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا جس ویلے انہاں دے باپ نے حضور دی گستاخی دا جملہ بولے ابو بکر نے اپنے باپ دے منہ دے اتے تھپ
تھپڑ مار دیتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ وچ اپنے باپ نو قتل کر چھوڑیا۔ رسول اللہ دی گستاخی دے جرم وچ صحابہ نے تے کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن سانو کی تکلیف ہے۔ ایک پاسے اللہ دے نبی دا حکم آندا ہے، دوجے پاسے اولاد دی فرمائش، اسی بچیاں دی فرمائش پوری کر دیاں تے نبی دی سنت چھوڑ دیندے۔ انج تو بڑا موید ہے یار، 5 وقت دا نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، تے اے شادی کیتی ہے تے ڈھول تے کنجر خانہ تے سارا کچھ کیتا ہی، وہ آدھا یار بڑی کوشش کیتی لیکن بچے نہیں سن مندے، بچیاں مجبور کیتا۔ اتھے تو نبی دا رشتہ پیچھے کر دیتا، بچیاں دا رشتہ اگے کر دیتا۔ اور جتھے تو اللہ دے نبی دی سنت دے نال بغاوت کر دائیں، اتھے تو نبی دا رشتہ پیچھے کر دینا ہے تے اپنے دوستاں دی محبت والا رشتہ اگے کر لینا ہے۔ لہذا اپنے ایمان نو سوچیا کر کے تو مومن بھی ہیں کہ کوئی نہ۔ اس واسطے اج دی تقریر دا تانوں اے بھی پیغام دیواں کہ جویں نبی دی صورت دے نال محبت، انجے میرے نبی دی سیرت دے نال محبت، جویں میرے نبی دے حسن دے نال محبت، انجے میرے نبی کریم دی شریعت دے نال بھی محبت۔ اے 4 اسباب محبت جدوں سب تو ود کے آمنہ دے لال وچل تے پھر گواہ ہو جاؤ دنیا والے ہو، محبت بھی سب تو وڈی ہونی چاہی دیئے تے آمنہ دے لال دے نال ہونی چاہی دیئے، کیونکہ انہاں تو ود کے ہور اسباب سانو کدائیں نہ تے محبت تاں سچی ہوندی ہے جدوں اطاعت ہوئے، محبت تاں سچی ہوندی جدوں اطاعت ہوئے، اطاعت نہ ہوئے تے دعوی محبت تے جھوٹ ہے، دعوی محبت تو چلو یار امید باتیں آپ کو 2-4 سمجھ آ گئی ہوں گی۔ سیرت اور محبت کے عنوان سے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے باہر جا کے شور نہیں مچانا، ہم نے باہر جا کے فتنہ فساد نہیں کرنا، ہم نے باہر جا کے لوگوں کی نیند کو خراب نہیں کرنا، ہم نے رستوں کو بلاک نہیں کرنا، ہم نے جناب بیماروں کو ساؤنڈ کے بڑے بڑے سپیکر لگا کے محلوں اور چوکوں میں ان کو تنگ نہیں کرنا، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کا پیغام دینا ہے، ہم نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اور اس طریقے سے اوباش لڑکوں اور لڑکیوں کو جمع کر کے رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرنی، جس طریقے سے عام ہمیں محلوں میں نظر آتا ہے، شہروں میں نظر آتا ہے، دھن دھنا دھن دھاک کی آواز ہے ہر گام پر، یہ تماشا عید میلاد النبی کے نام پر، شہر کے اوباش لڑکے تھمڑیاں گاتے ہوئے غیرت اسلاف حیران جلوہ اسنام پر، نعت گوئی جاکنی کے موڑ پہ نالا بلب، عشق پیغمبر پریشاں اس مذاق خام پر، ملت بیضا کے بیٹے یاوہ گوئی میں دلیر، حیف اس آغاز پر، افسوس اس انجام پر۔ یار عجیب حرکت ہے، ہم رسول اللہ کے امتی بھی ہیں، ہم رسول اللہ کے احکام کی دھجیاں چوکوں میں اڑاتے ہیں اور پھر کہتے اپنے آپ کو عاشق رسول ہیں، سجدے قبروں پہ کرتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، رسول اللہ کو بشر نہیں مانتے، مناتے میلاد ہیں، رسول اللہ کی سیرت سے بغاوت کرتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، رشوت لیتے دیتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، غیبت اور جھوٹ بولتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، گھروں میں لوگوں کے حق دباتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، کم تولتے رہتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مناتے میلاد ہیں، رب کعبہ کی قسم اس طریقے سے رسول اللہ کی سیرت سے بغاوت کر کے میلاد کا منانا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کہ رسول اللہ دے میلاد تو فائدہ لے نہیں تو رسول اللہ دے میلاد دا ذکر کیتا کر، یہ کوئی بری چیز نہیں، عبادت نفس ہے، میلاد کا ذکر تو عبادت ہے، اس میں کون تجھے روکتا ہے؟ تو رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر کر، رسول اللہ کے حسن کا ذکر کر، رسول اللہ کی آنکھوں کا حسن بیان کر، رسول اللہ کے بالوں کی ذکر کر، رسول اللہ کے ہاتھوں کی نرمائی کا ذکر کر، رسول اللہ کے دانتوں کی چمک کا ذکر کر، رسول اللہ کی زلفوں کے بالوں کے خم ذکر کر، رسول اللہ کی چال کے ذکر کر، رسول اللہ کا اعتدال ذکر کر، رسول اللہ کی گفتگو کا ذکر کر، رسول اللہ کی نظر کا ذکر کر، رسول اللہ کی سماعت کا ذکر کر، رسول اللہ کی بصارت کا ذکر کر، رسول اللہ کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر کر، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ صرف صورت پہ رہ کے سیرت سے بغاوت نہ کر۔ اگر صورت پہ رہ کے سیرت سے بغاوت کرے گا، رب کعبہ کی قسم تو راضی کرنے کے چکر میں ہے، تیرے اس رویے سے میرا نبی الٹا زیادہ ناراض نہ ہو،
تیرے اس رویے سے میرا نبی کہیں الٹا زیادہ ناراض نہ ہو جائے، یہ فکر کر۔ ہم تجھے سمجھاتے ہیں، کوئی تنقید نہیں کسی پر، سمجھاتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرما۔ اور دو گلہ سنو یار، میرا موضوع بھی پورا ہو جائے، ساتھیوں کی فرمائش بھی ہے۔ تیسرا لفظ میں نے کون سا بولا؟ نسبت۔ بولو تیسرا لفظ کون سا ہے؟ اللہ اللہ۔ نسبت پیغمبر صحابہ نو رنگ چڑھیا تے نسبت پیغمبر نال کون جاندا سی؟ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق، عثمان غنی تے علی حیدر کرار، کوئی بھی نہیں سی جاندا۔ انہاں دیاں عظمتاں دا دنیا دے اندر نعرہ لگ گئے تے میرے نبی دی نسبت دے نال۔ حضرت قاضی ابو یوسف ایک بہت بڑے فقیہ گزرے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ قاضی ابو یوسف سب کہو رحمت اللہ۔ انہاں دے کولوں فتویٰ پوچھا گیا، بھائی توڑا کی فتویٰ ہے اس بندے دے بارے جڑا کدو نو نا پسند کرتا ہے؟ کس نو؟ کدو کو۔ کدو رسول اللہ کی پسند ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے کدو اچھا نہیں لگتا تھا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں کھانے میں شریک تھا آپ کے ساتھ، آپ شوربے میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، بس میں نے دیکھا تو مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ کو جو محبت ہے تو پھر مجھے دیکھتے ہی محبت ہو گئی۔ یہ شان بھی صحابہ کی ہے، یوں دیکھتے ہی کسی چیز سے محبت ہو جائے، یہ شان بھی صرف صحابہ کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ چنانچہ سوال ہوا کہ یہ جو کدو کی مطلب بے ادبی کرے تو آپ کا کیا اس کو حکم ہے؟ تو قاضی ابو یوسف کہتے ہیں جدد الایمان، میرا فتویٰ یہ ہے اے بے ادبی کرنے والے اپنے ایمان کی تجدید کر، اپنے ایمان کی دوبارہ کلمہ پڑھ، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، ورنہ تیار ہو جا میں تیری گردن مار دوں گا، میں تجھے اڑا دوں گا۔ تو نے رسول اور تو نہیں کھاتا تو نہ کھا، تجھے پسند نہیں تو کوئی بات نہیں نہ کھا، لیکن کدو کا نام سن کے ناگواری کا اظہار، متھے تے وٹ، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ میں یہ کیوں سنایا فتویٰ آپ کو؟ بات تو صحابہ کی چل رہی تھی تے کدو وچ کدے آ گیا؟ ہاں نسبت رسول، کدو سبزی ہے، نسبت رسول کی وجہ سے اتنا مقام مل گیا کہ اس کی بے ادبی پہ قتل کا فتویٰ جاری ہو گیا، اس کی بے ادبی پہ تجدید ایمان کا فتویٰ جاری ہو گیا حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف سے۔ تو پھر خود سمجھ جا، جب کدو میرے نبی سے نسبت پا جائے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، پھر اس ابو بکر کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس عمر کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس عثمان و علی کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس عائشہ کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، جو میرے نبی کریم کے ساتھ سفر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، حضر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، مسجد میں بھی میرے نبی کے ساتھ، جنگ میں بھی میرے نبی کے ساتھ، جہاد میں بھی میرے نبی کے ساتھ، بازار میں بھی میرے نبی کے ساتھ، غار میں بھی میرے نبی کریم کے ساتھ، جناب ہر موقع پہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں، جن کے ہاتھوں کو رسول اللہ سے مسافے کی سعادت حاصل ہو گئی، جن کی آنکھوں کو رسول اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو گئی، جن کے کانوں کو سماعت پیغمبر کی سعادت حاصل ہو گئی، جو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہے، پھر ان کی بے ادبی سے ایمان کیسے بچ سکتا؟ جب کدو کی بے ادبی سے نسبت پیغمبر کی وجہ سے ایمان فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس ابو بکر کی گستاخی سے ایمان کیسے بچے گا؟ اس عمر کی گستاخی سے ایمان کیسے بچے گا؟ اس عثمان کی گستاخی سے ایمان کیسے بچے گا؟ کون عثمان؟ جس عثمان کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا چلا جاتا۔ وہ علی، جس علی کو رسول
रसूल अल्लाह अपना भाई कहते हैं, वो अली जिस अली की परवरिश रसूल अल्लाह अपनी गोद में करते हैं, वो अबू बकर जो गार में भी मेरे नबी के साथ था, मजार में भी मेरे नबी के साथ था, वो उमर जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते थे मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, वो आयशा जिस आयशा के बारे में फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मर्दों में इस आयशा के बाप से है और औरतों में सिद्दीक की बेटी सिद्दीका से है, वो अब्दुल्ला बिन उमर, वो अब्दुल्ला बिन मसऊद, वो अमीर मुआविया जो मेरे नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बतें पा गया, वो अमर बिन आस जो मेरे नबी से निस्बत पा गया, वो मुगीरा बिन शोबा जो मेरे नबी से निस्बत पा गया, ये सारे सहाबा निस्बत पैगंबर की वजह से आला अरफा ऊंचे बुलंद हो गए हैं। लिहाजा आज हमारे ऊपर फर्ज है कि हम इनका एहतराम करें। हमने इनका एहतराम इसलिए करना है कि ये मेरे नबी की निस्बत वाले। सहाबा दी मोहब्बत वाला मसला एक लफ्ज़ च हल है यार, निस्बत का ख्याल कर। किसका ख्याल कर? और तेनू कोई अगर एतराज है भी सही तो तारीख दियाँ किताबां पढ़ 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 के कोई गंद इकट्ठा कर लिया है। जिस तरह मक्खी गंद पे बैठती है, तू अगर गंद पे बैठ बैठ के तूने कोई सहाबा के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर लिया हुआ है और तू एतराज करता है कभी अमीर मुआविया पे, कभी हजरत आयशा पे, कभी जनाब किसी पे और कभी किसी पे, तूने अगर कोई गंद इकट्ठा कर लिया है, जरा इतना तो सोचना यार ये लिखने वाला गलत हो सकता है, मेरे नबी दी निस्बत कदी गलत, मेरे नबी की निस्बत कभी गलत नहीं हो सकती। मैं अगर पढ़ाऊं क्लास को, क्लास कामयाब हो जाए तो इज्जत सारी किस दी है? उस्ताद दी। और अगर क्लास नाकाम हो जाए तो बेइज्जती भी सारी के दिए। तू सहाबा को नाकाम करने के चक्कर में है, कभी उनकी कोई गलती निकालता है, फलाना तो हिंज करदाई, फलाना ते है करदाई, फलाना ते ओ करदाई। और अगर तू इनकी गलतियां निकालेगा जालिमा, ये तो सोच के सारी तूने वो बोझ तो रसूलुल्लाह पे ला दिया कि तेरी तरबियत से तेरी क्लास अच्छी हो जाती है। क्या रसूलुल्लाह में इतनी पावर नहीं थी? क्या रसूलुल्लाह में इतना मलका नहीं था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतना वो वसफ नहीं था कि आप अपने साथियों के दिलों को चमका सके, तज़किया कर सके, उनके दिलों की मजाई कर सके? था ये वसफ मेरे नबी के अंदर, और ऐसा कमाल का था, ऐसा कमाल का था कि मेरे नबी ने उनके दिलों की मजाइयां इतनी आला अंदाज में की थी, सुभान अल्लाह, कि उन सहाबा के दिलों की गवाहियां तो अल्लाह कुरान में देता चला जाता। अलिमा मा फी कुलूबिहिम, अलिमा मा फी कुलूबिहिम। मेरे नबी भी ना अपनी एक हदीस यो गल फरमाई, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। और लोगों अल्लाह से डर जाओ, मेरे सहाबा पे तनकीद ना करो। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। तुम में से कोई इनसे अगर मोहब्बत करता है, इनमें क्या रखा है? तुम तो उनसे इसलिए मोहब्बत करते हो कि ये रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं। तुम्हारी मोहब्बत उनसे मेरी निस्बत की वजह से है। वमन अबग़ज़हुम, और जो मेरे यारों से बुग़्ज़ रखेगा, फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, उसको उनसे क्या तकलीफ है? उन असल तकलीफ तो ये होनी है कि मेरे नाल उसनु बुग़्ज़ होना है। लिहाजा मेरे नबी ने भी जब सहाबा की बात की तो अपनी निस्बत का जिक्र किया। रसूलुल्लाह ने भी सहाबा की बात की तो अपनी निस्बत का जिक्र किया। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देता हूँ, आज ये जो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पे हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा है, कोई दो चार किताबें पढ़ के ऊट पटांग वो डालता रहता है रोजाना, है, और इस तरीके से लोगों को गुमराह करता रहता है और सहाबा की गलतियां निकालता रहता है। मैं आपको ये कहता हूँ, तुसा उन्हां दे पीछे ना लगो, उन्हां दी मजबूरी है, तुहाडी कोई मजबूरी नहीं। उन्हां दी मजबूरी है चैनल चलाना, उनकी कमाई चैनल पे है, यूट्यूब के चैनल पे। उनके सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उनकी कमाई बढ़ेगी। सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे जब वो रोजाना कोई नई नई बात छेड़ेंगे, तो फिर उनका जो चैनल जो है वो उसकी रेटिंग बढ़ती रहेगी, उसकी फॉलोइंग बढ़ती रहेगी। उन्हां दी ते मजबूरी है, उन्हां दे पेट दा मसला। साड़ी ते कोई मजबूरी नहीं, साढ़े ईमान दा मसला। सहाबा के नाक़दीन के पेट का मसला है और सहाबा के मुहिब्बीन के ईमान का मसला है। लिहाजा पेट वाला मसला पीछे ते ईमान वाला मसला अगे।
بولو بھائی بات میں نے غلط کی ہے صحیح کی ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کرو پھر صحابہ کے غلام بن کے رہو گے، صحابہ سے محبت کرو گے، صحابہ سے محبت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، یہی صحابہ کی محبت تمہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گی، یہی صحابہ کی محبت تمہیں جنت کے دروازے بھی پہنچا۔ آخری گل کران تے پھر مکائیے، ہجے گل رہندی، تھکتے نہیں گئے ہو؟ سچی سچی دسو یار، تھک گئے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں تھکے ہو۔ سبحان اللہ، میں تے آکھیا مک گیا جی۔ ہاں ہاں تے ہے، تو سکے سمجھی بیٹھے ہو، مکائیے نہیں نہیں، تقریر کوئی نہیں ختم ہوئی، تساں درود شریف کری پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ نعت خان صاحب فرما رہے ہیں بھی دعا سے پہلے کلام بھی پڑھنا ہے، تو آپ تشریف رکھیں، ہجے بیان بھی ہونا تے ہجے کلام بھی ہونا تے اس تو بعد پھر چاول بھی ہونے۔ اللہ اللہ، یہ جو صحابہ کی وکالت ہے نا، یہ وہ اعزاز ہے یار، صحابہ کی وکالت جو ہے نا، آج ہم بھی وکالت کرتے ہیں صحابہ کی، لیکن میں کہتا ہوں سب سے پہلا وکیل صحابہ تو خود میرا اللہ ہے، دوسرے نمبر پہ وکیل صحابہ خود محمد الرسول اللہ ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے یہ جو صحابہ پہ نقد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے میں صرف ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ عرفی شیرازی فارسی دا ایک بڑا وڈا شاعر، او کہندہ ہے عرفی تو میندیش، عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیبان، عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیبان، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ عرفی کہتا ہے جس طرح کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی بند نہیں ہوتی، اسی طرح صحابہ پہ تنقید کرنے سے صحابہ کا مقام کم نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔